الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 28 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں اس آیت میں حیرت کے طور پر عذرائے حیرت اور تعجب کافروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفسی ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرت کیسے کر رہے ہیں۔ عذرائے حیرت اور تعجب پوچھا جا رہا ہے۔ اس آیت میں عزیزان گرامی قدر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے، تو پھر موت کا ذکر کیسا یا کیوں؟ اس کا جواب علماء خیر نے یہ دیا ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکالتی ہے اور ابدی زندگی اور دائمی زندگی میں داخل کرتی ہے۔ تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اس لیے یہاں موت کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسری چیز جو اس آیت میں غور کے قابل ہے وہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں پھر لازم آئیں گی، اور یہ پھر آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب علماء خیر نے یہ دیا ہے کہ آیت میں جو لفظ ہے ثم یحییکم، یمیتکم کے بعد جو ثم یحییکم ہے، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے فوری بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو جو لفظ ثم کا ہے یہاں بھی استعمال ہوا ہے، جو تعقیب یعنی تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی ایک وقفہ ہوتا ہے، اس وقفہ کے بعد دوسرا کوئی کام سر انجام دینا ہو، یا ایک واقعہ ہے تو دوسرا واقعہ انجام دینا ہو، یعنی تاخیر سے جس میں وقفہ ہو یا تاخیر ہو، دیر ہو، اس کے لیے عربی میں لفظ ثم بولا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، سب جو کچھ زمین پہ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو
تو سب بے ہوش یعنی موت ہو جائے گی، سب مر جائیں گے جتنی بھی زندی مخلوق ہے زمین و آسمان میں۔ آیت کا ترجمہ ہے الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ نہیں مریں گے، وہ نہیں مرتے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا، یعنی سور جب قیامت والے دن دوسری دفعہ دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، لیکن اس کے بعد فوراً نہیں، یعنی قبر میں گئے اس کے بعد فوراً نہیں، بلکہ دیر کے بعد۔ سما کا مطلب یہی ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر ثم کے استعمال کا مقصد سمجھ نہیں آتا اور یہ بے محل سا لگتا ہے، اس کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فتاتون افواجا، تو تم اللہ کی طرف گروہ در گروہ چلے آؤ گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بحث اس وقت ہے جب کہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصر مقصود ہو، حالانکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصر یعنی ایک چیز کو پابند کر دینا وہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں 4-5 دفعہ تک موت و حیات کا تکرار ثابت ہے۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 1 پیج 2492 to 245۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے کسی طرح بھی حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام مسلمانوں کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، حق ہے، حق ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔